بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنے کی گنڈیے چوس لینے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ پانی میں تھوڑا سا ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہوتی ہے۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پودینے اور لیموں کا رس روزانہ پی لینے سے ہضم بہتر ہوتا ہے۔ کچا پھل اور کچا روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ جو لوگ گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی بدن جلدی لٹک جاتی ہے۔ روزانہ نہار مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت رہتی ہے۔ کڑے ہو کر کانسنے سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ سر کی جوؤں کا خاتمہ کرنے کے لیے سر میں ادرک کا رس ڈالیں۔ جو حاملہ عورتیں صبح کی نماز نہیں چھوڑتی ان کا بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے۔ سونے سے قبل اگر کسی اچھے پل کو یاد کرا لیا جائے تو برے خواب نہیں آتے۔ کم عمری میں شادی کرنے سے انسان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کچا امرود کھانے سے سستی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہو تو روزانہ صبح اٹھتے ہی پالک کی پتوں کو دیکھا کر اگر آپ کا جگر خون نہیں بناتا تو روٹی کے خشک اوپر ایک عدد گاجر کھایا کرو۔ آپ کا جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ جلدی روٹی کھانے والا بندہ جلد باز ہوتا ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر تلوں کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوگی۔ سونے سے قبل نیمبو چاٹنا نیند اچھی آئے گی۔ چہرے پر خوبصورتی اور رونق لانا چاہتے ہو تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ حمل ٹھہر جانے کے بعد الٹی اکیں آنے لگی تو سونف والا پانی استعمال کریں۔ گھر میں بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز چکھ لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پہلا نولا پرندوں کو ڈالنے سے آپ کی رزق میں کبھی تنگی نہیں آتی۔ اخروٹ کھانے سے پھول بیری کی سفید داغ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ چلغوزی کھانے سے بدن کی جلد نہیں لٹکتی۔ بکری کا دودھ پی لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا انڈا گرم کر کے دودھ میں شامل کر کے پینے سے بڑھاپے میں بھی جوان دکھائی دیتے ہیں۔ خواب میں میٹھی چیز کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی نشانی ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ زیرہ ہضم کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ ٹھنڈی دودھ میں شہد ملا کر پینے سے معدے کو ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو رات کے وقت کلونجی کھائیں۔ دبلی پتلی عورتیں نہار منہ سیب چھلکا سمیت کھائیں۔ وزن بڑھ رہا ہے تو سوکھی روٹی کھایا کریں۔ گردن کالی ہے
تو انڈے کی زردی میں لیموں کا رس ملا کر لگائے۔ عورت کے ہاتھ پھٹ جائے تو نہار میں کیکر کی لونگ کھائے۔ جسم کی رگ رگ میں قوت پیدا کرنا چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تب کھاؤ، ورنہ بھوکا رہو۔ گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھے، غریبی نہیں آئے گی۔ کیلا کھایا کرو کیونکہ کیلا ہڈیاں کمزور نہیں ہونے دیتا۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو غصہ کم آتا ہے۔ روٹی ہمیشہ نرم اور پولی کھایا کرو۔ کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی نہیں بڑھے گی۔ موٹی عورت ناپ میں لیموں کا رس ڈالتے رہے، 2 ہفتے میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ اگر وزن اٹھانے کی وجہ سے پٹوں میں کھچاؤ بڑھ جائے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لو، آرام آ جائے گا۔ پیٹ خراب ہو گیا ہو تو ادرک کو چبا کر دیکھو، فوری طور پر آرام آ جائے گا۔ گنے کا رس پینے سے آواز سریلی ہوتی ہے۔ پیشاب آ جائے تو فوراً پانی پی کر پیشاب کرنے سے گردے فوراً صاف ہو جاتے ہیں۔ پخانہ آئے تو روٹی کی 2 لقمے کھایا کریں۔ آپ کو پخانہ کرنے میں زور نہیں لگانا پڑے گا۔ ہفتے کے بعد انڈے کی سفیدی سے ہاتھ اور پاؤں کا مساج کرنے سے ہاتھ پاؤں خوبصورت اور گورے ہو جاتے ہیں۔ بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوگی۔ انڈے کی سفیدی سر پر مسل دینے سے بال خشک نہیں ہوں گے۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت 1 گلاس پانی اور 1 لونگ کھا کر سوتے ہیں تو آپ کو قبض، تیزابیت اور پیٹ کا درد نہیں ہوگا۔ خشخش اور سفید تلوں کا کمال بار بار پیشاب آنا اور مثانے کی کمزوری پہلے خوراک میں اثر دکھاتی ہے۔ زیتون کا تیل ناف کے نیچے لگانے سے آپ کو پیشاب زیادہ نہیں آئیں گی۔ اس کی اور بھی بینیفٹ ہیں۔ سرما اور کاجل دونوں کو لگانے سے آپ کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ چنے کے دال میں سونف ملا کر کھانے سے آپ کی جوانی برقرار رہے گی۔ سمندر نمک کھایا کرو، وزن میں کمی آئے گی۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد کا استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کا پیٹ بالکل نہیں آتا باہر۔